آیات کریمہ 17واں پارہ سورہ الحج، آیات کریمہ 19 اور اس کے بعد الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب العالمین نے ہمارا گھر، حقیقی گھر، اپنے جنت کو بنایا اور اس کے لیے حضرات انبیاء کو ارسال فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حضرات انبیاء کی بتلائے ہوئے راستے پر، بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلے تو ہمارا انجام جہنم بنایا۔ انبیاء کی نافرمانی، دین کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی سے بچانے کے لیے رب العالمین نے کتنی ہی شاندار تدابیر ہمارے لیے اپنی رحمت سے نازل فرمائی۔ ان میں سے ایک نہایت مؤثر، مفید اور کارگر تدبیر کہ جہنم کی صورتحال کو بارہا اپنے کلام پاک میں واضح فرمایا تاکہ کوئی غفلت میں نہ رہ جائے، جہنم کو کچھ جان پہچانے اور پھر اس سے بچ جائے۔ آج کے سبق میں رب العالمین کا جہنم کے بارے میں جو سچا، قطعی اور یقینی حال ہے، آئیے سورہ الحج 17واں پارہ آیات شریفہ نمبر 19 اور اس کے بعد والی آیات کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد عالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ سے، یعنی دوزخ کی آگ سے کپڑے کاٹے گئے۔ ساتھ ساتھ کچھ تفصیل بھی عرض کرتے جاتے ہیں۔ یہاں فرمایا قطعت، ان کے لیے کاٹے گئے، یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، گزرا ہوا زمانہ ہے۔ یہ بات مستقبل میں، فیوچر میں، آئندہ زمانے میں ہوگی یا زمانہ ماضی میں ہوگی؟ آئندہ زمانے میں ہوگی، مستقبل میں ہوگی، لیکن رب العالمین نے واضح فرمایا یہ بات اتنی یقینی ہے گویا کہ ہو چکی ہے۔ کسی سے کچھ قرض لینا ہو اور لینے والا چاہے کہ کوئی واپسی کی یقین دہانی ہو جائے تو قرض لینے والا کہتا ہے تمہاری جیب میں پہنچ چکے، ابھی قرض لیا نہیں تو ادائیگی کہاں ہو چکی ہے؟ لیکن وہ یقین دہانی کراتا ہے کہ انشاءاللہ ادائیگی میں اتنی قطعیت اور پختگی ہے گویا کہ میں ادا کر چکا ہوں۔ اور کسی کا کہنا ہو سکتا ہو نہ ہو، رب کا اتنے زور سے کہنا
اس میں کیا شک و شبہ کی گنجائش؟ دوسری بات، اسی ٹکڑا مبارکہ میں ثیاب من نار، دوزخ کی آگ کے کپڑے، لا الہ الا اللہ، اللہ بچائے دنیا کی آگ سے بھی اور آخرت کی آگ سے بھی۔ اگر دنیا میں کپڑے آگ کے نہیں، ان کپڑوں کو آگ چھو جائے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر آگ چھونے کے قریب پہنچ جائے تو ہم اس سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہاں آگ جہنمیوں کے کپڑوں کو نہ پہنچے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ ثیاب من نار، جہنم کی، دنیا کی آگ کے نہیں، جہنم کی آگ کے، جس آگ کا یہ آگ 70 میں سے ایک حصہ ہے، اس آگ کے کپڑے ہوں گے، تو پھر اس آگ میں جوتے جانے والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور یہی نہیں، سورہ ابراہیم علیہ السلام آیات 49 اور 50 ان میں بھی جو جہنم کا ذکر ہے اس بارے میں توجہ فرما لیجیے اور سن لیجیے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ بیٹا جی اٹھو قرآن شریف۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ۔ پہلا حصہ اس کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سنیے، توجہ فرمائیے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کی قمیضیں قطران سے ہوں گی۔ قطران کے متعلق بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ درخت جن کو آگ بہت جلد پکڑتی ہے، جیسے چیر کا درخت، دیار کا درخت، سنوبر، چیغونوں کا درخت، ان کو آگ بہت جلد پکڑتی ہے، ان درختوں سے بوند نکلتی ہے جس کو رال کہتے ہیں، اور اس کو شاید بے روزہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی بدبو بہت زیادہ اور آگ کو پکڑنے میں بہت تیز۔ تو جہنمیوں کی جو قمیضیں ہوں گی وہ دنیا کے بے روزہ یا اس گون کی نہیں ہوگی جس کو دنیا میں بھی بہت جلدی آگ پکڑتی ہے اور یہ بہت بدبودار ہوتی ہے، نہیں، جہنم کی۔ تو جب جہنم کی وہ گوند ہوگی رال بے روزہ، اگر دنیا میں ہو تب بھی آگ بہت پکڑے تو جہنم میں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ کیا ہوگی؟ گوند کہاں ہوگی؟ اس گوند کے اس گوند کی جہنمیوں کی قمیضیں بنی ہوں گی۔ سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں جہنم کی اس بدبودار
اور تیز جلدی سے آگ پکڑنے والی گوند کی بنی ہوگی. تو جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر اس آگ میں جلنے والوں کی حالت کیا ہوگی؟ اور اسی پر بس نہیں، قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ان کا بچھونا وہ آگ ہوگی، ان کا لحاف وہ بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ. اس کے بعد فرمایا یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. دیکھیے سبق قرآن شریف سورہ الحج، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم. ان کے سروں پر، ان کے وہ سروں کے اوپر سے ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اور اس پانی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ یسحر به ما فی بطونهم والجلود. اس پانی کے ڈالنے کی وجہ سے ان کی جو اندر ہیں وہ گل جائیں گے، ان کے اندر گل جائیں گے. اور کیا گلے گا؟ ان کی چمڑیاں بھی گل جائیں گی. اور جب چمڑیاں گل جائیں گی تو جان چھوٹ جائے گی. سورہ النساء آیت شریفہ نمبر 56 اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لیجیے ملک صاحب، سنیے نہ نکالیں، بس سنیں. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، بدلناهم جلودا غیرها، تو ہم ان کو نئی چمڑی دے دیں، نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ تکلیف سے بچ جائیں. نہیں، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب چکھتے رہیں. اذیت کا، عذاب کے پانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہ ہو پائے. اللہ کتنے ناراض ہوں گے. چمڑی ڈر گئی، چھٹی ہو جائے. نہیں، بدلناہم جلودا غیرها، ہم نئی چمڑیاں دے دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی ارادہ کریں گے کہ جہنم میں جو سخت گھٹن ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی ارادہ کریں گے کہ جہنم میں جو سخت گھٹن ہے اس سے نکلیں تو کیا ہوگا؟ أُعِيدُوا فِيهَا، ان کو دوبارہ اس میں لوٹایا جائے. یہاں یہ بات میرے ساتھ سمجھیے، کیا جہنمیوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جہنم کے کنارے تک جائیں تاکہ نکل جائیں؟ ہم نے جو آیت شریفہ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی سنی، ذرا اس طرف آئیے. بَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مقررین فی الاصفاد، آپ دیکھیں گے کہ جہنمیوں کو دو دو کر کے زنجیروں میں باندھا گیا ہوگا، اور کیسی زنجیریں؟ جن کا نام ہے اصفاد۔ اصفاد سفر کی جمع، اور اس سے مراد وہ سنگر ہے، وہ زنجیر ہیں، وہ توق ہیں جو دونوں قدموں میں ہوں گے۔ جب باندھے جائیں گے تو ایک قدم نہیں بلکہ دونوں قدم، اور ایک ایک کر کے نہیں بلکہ دو دو آدمی آپس میں اچھی طرح بری طرح باندھے جائیں۔ اور اس کا دوسرا معنی اصفاد اس توق کو کہتے ہیں کہ گلے میں اور اس کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں بندھے ہو، گلے میں بھی ہو اور اس کے ساتھ کیا ہو؟ ہاتھ اور پاؤں بھی بندھے ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب کیفیت یہ ہوگی تو جہنم سے نکلنے کے وہ کنارے پر کس سے آئیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ تو یہ کیا فرمایا؟ ایک اور مقام پہ سنیے تو اس کا جواب سنتے ہیں۔ ثم فی سورہ الدخان آیت شریفہ نمبر 49، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ جہنمیوں کے بارے میں فرمائیں گے اس کو ایسے زنجیر میں باندھو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، اس کو اس میں باندھ دو۔ تو جب جہنمی اس طرح بندھے ہوں گے 70 حضوروں میں یا ایسے توق میں کہ دونوں قدم باندھے ہوئے اور دوسرے آدمی کے ساتھ جوڑا ہوا، یا گلے میں سنگل، ہاتھوں اور قدموں میں سنگل، تو وہ جہنم کے کنارے نکلنے کے لیے کیسے آئے گا؟ سوال واضح ہے۔ بعض مفسرین نے جواب دیا اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جہنم کے کنارے تک نکلنے کے لیے پہنچ جائیں گے، نہ اتنا ان کو اتنے نہ اختیار ہوگا، نہ ہمت اور طاقت ہوگی، نہ وسائل ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ کا طوفان آئے گا، وہ طوفان جہنمیوں کو جلاتا ہوا اوپر کنارے تک لے جائے گا، اور وہ چاہیں گے تو نکل جائیں۔ کہاں نکلے؟ سبوں میں بندھے ہوئے ہاتھ یا پاؤں، ہاتھ پاؤں اور گلے یا دونوں قدم بندھے ہوئے کہاں جائیں؟ وہ جہنم کی آگ کا طوفانی ریزہ جو آئے گا ان کو کنارے تک پہنچا دے، اور پھر کیا ہوگا؟ دوسرا ریزہ، دوسرا طوفان آگ آئے گا اور جہنم کے نیچے لے جائے۔ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، آیت شریفہ کا نمبر ٹھیک کر لیجیے، سورہ الحاقہ آیت شریفہ نمبر 32۔ میں نے غلطی سے کہا الدخان آیت شریفہ 49 نہیں، الحاقہ آیت شریفہ نمبر 32۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو جلانے والا عذاب۔ اللہ بہتر جانے، صرف جسمانی عذاب ہی نہ ہوگا، نفسیاتی عذاب بھی ہوگا، ڈانٹ بھی ہوگی، چھڑکیاں
اور کوسا بھی جائے، جھڑکیاں بھی کھائے، کوسا بھی جائے. جو عذاب تھا وہ کیا کم تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈانٹ بھی لگی. وَذُوقُوا عذاب الحریق، اور تم چکھو جلانے والا عذاب. اور سورہ الدخان آیت شریف 49 میں بھی فرمایا ذُقْ انک انت العزیز الکریم، چکھ تو تھا بڑی عزت والا، بڑا غالب یعنی اپنے خیال میں، الکریم بڑا معزز تھا. اب چکھ جہنم کا عذاب. خلاصہ جہنم بہت ہی سنگین جگہ ہے. رب العالمین کے بیان کا مقصد کہنے والا سننے والے ہوش کریں. دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی انجام واضح ہے، جہنم ہے. تابعداری کی انجام واضح ہے، انشاءاللہ جنت ہے. کوئی دھوکے اور مغالطے میں نہ رہے. جس راہ پہ چل رہا ہے انجام وہ ہوگا. اگر جہنم سے بچنا ہے تو جہنم کی راہ کو چھوڑ کر جنت کی راہ پہ آنا ہے، اور جنت کی راہ اللہ اور ان کے رسول کی تابعداری میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو، ہماری نسلوں کو، بہن بھائیوں کو اور پوری امت کو جنت کی راہ پہ آئے، جہنم کی راہ سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.